ناشکری کا عرضہ۔ ہم اہل زاویہ کی طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام پہنچے۔ کچھ عرصے سے میرے دل پر ایک عجیب طرح کا بار ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اس کے لیے میں نے بڑی تدبیریں کی ہیں، خیال کو ذہن سے جھٹکا ہے، لیکن وہ خیال یا آپ اسے مرض کہہ لیجئے، ایسا ہے کہ دامن گیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میرا وہ غم اور دکھ یہ ہے کہ ہم ناشکرے کیوں ہوتے جا رہے ہیں، ہماری زندگی پر ناشکرا پن کا غلبہ کیوں ہوتا جا رہا ہے۔ جس کے پاس گاڑی ہے وہ بڑی گاڑی یا ہیلی کاپٹر کی تمنا میں پریشان ہے، سائیکل والا اسکوٹر کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھ رہا ہے، غرض کی کچی سڑک پر چلنے والا پکی سڑک پر چلنے کی خواہش میں آہے بھرتا ہے۔ کسی زمانے میں جب ہم جوان تھے اور اسکول یا کالج میں پڑھا کرتے تھے، ایسی صورتحال نہیں تھی۔ اس پریشانی کو تو میں سے روح کی بیماری ہی کہوں گا جسے ہم نے خود ہی بڑھا رکھا ہے، اور ہم صبح سویرے نہار منہ اس بیماری کو باقاعدگی سے پانی دیتے ہیں اور اس کی پرورش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ناشکرے تو نہیں ہیں، لیکن اس گھر میں اگر سوزوکی کی جگہ سیوک آ جائے یا ہونڈا ایکارڈ آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ جی سوزوکی آ گئی ہے ہماری خوش قسمتی ٹھہری، کیونکہ سائیکل اور موٹر سائیکل سے تو زیادہ ہی ٹھاٹ ہے نا اس میں۔ میں یا میری عمر کے بڈھے جو کسی زمانے میں شکر گزاری سے وابستہ تھے اور خوش تھے، اب دیکھا دیکھی اس بیماری کا شکار ہو گئے ہیں۔ اگر دوران سفر، اور وہ سفر جو مجھے آئے روز کرنے پڑتے ہیں اور میرے من پسند بھی ہیں، کبھی گاڑی خراب ہو جائے تو میں منہ میں نہ جانے کیا سے کیا کہہ جاتا ہوں۔ پھر جب خیال آتا ہے کہ یہ کیا کہہ بیٹھا تو فوراً کہتا ہوں یا اللہ، یہ تو میں ایسے ہی کہہ رہا تھا، حالانکہ دل سے تو میرا تیرا شکر گزار بندہ ہوں۔ یہ بیماری ایسی ہے جو ہماری روحوں اور وجودوں پر بری طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے اور ہمارے آگے بڑھنے کے راستے کو مسدود کر رہی ہے۔ میرا ایک دوست ہے، وہ اچھا خاصا آفیسر ہے، گھر میں دنیا کی ہر آسائش میسر ہے، پھر بھی قسمت پہ نالا رہتا ہے۔ کہتا ہے بس اشفاق صاحب کیا کریں، آج کل کے دور میں تو زندہ رہنا ہی مشکل ہو گیا ہے، بڑے مسائل ہیں۔ میں اس سے پوچھتا ہوں کہ جناب کیا مسائل ہیں، تو جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کو گنوانا شروع کر دوں تو ایک وقت لگ جائے گا، لیکن آج تک انہوں نے گنوایا نہیں اور بتایا نہیں کہ انہیں کیا مسئلہ درپیش ہے۔ اس کے برعکس ہمارا ایک دوست تھا، وہ بڑی مہنگی اور خوبصورت گاڑیوں کی تلاش کرتا تھا۔ جیسے ہی کوئی مہنگی گاڑی نظر آتی وہ اس کے قریب جاتا، ادھر ادھر دیکھ کر اسے محبت سے ہاتھ لگاتا اور کہتا کیا ہی خوبصورت گاڑی ہے اور اس پر بیٹھنے والا کتنا خوبصورت لگتا ہوگا۔ تو یہ تو اس کے سوچنے کا انداز ہے، اور اس ناشکرے پن سے یاد آیا ہم ایک اور پرابلم سے بھی دوچار ہیں۔ آپ کی بات نہیں کرتا، مجھے ہی لیجئے، میں نہ گرمی سے مطمئن ہوتا ہوں نہ سردی مجھے بھلی لگتی ہے۔ گرمی ہو تو ہر وقت کہتا ہے دل کہ اس بار تو گرمی نے کڑا کے نکال دی، پریشان کر کے رکھ دیا۔ سردی ہو تو دل میں آتا ہے جی اتنی سخت سردی میں غریبوں کو کیا حال ہو، بڑی جان لیوا ہے، اسے تو گرمی ہی بہتر تھی۔ کچھ لوگ بارش سے نالا رہتے ہیں، کہیں گے بھئی یہاں کیا ضرورت تھی بارش کی، فصلوں پہ جا کے پڑے جہاں ضرورت ہے، اب شہروں میں تو سوائے کیچڑ کے اس کا کوئی کام ہی نہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ بارش تو بس پوش علاقوں کے لیے بنی، بارش ہوئی گھر دھلے سارا پان آن کے آن میں بہہ گیا۔ ایک بارش کے لیے دعا کرتے تھے اور ایک بارش کو کوسنے دیتے تھے۔ ایک دفعہ ایک دوست جو بارش کے لیے دعا کرتے تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آج آپ کوس کیوں رہے ہیں؟ کہ لیے نیچے جناب جب بارش ہمیں اچھی نہیں لگتی تو کہتے ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے، اور آج اچھی لگ رہی ہے تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اور ہو جائے۔ تو بات وہی ناشکری کی ہے۔ میں نے اپنے گاؤں میں جہاں میں نے بچپن گزارا تھا، وہاں کی ایک بات میرے ذہن میں رہتی ہے، وہ بھی کہ ناشکری کے ہی زمرے میں شاید آتی ہے، لیکن جب میں بچہ تھا تو جب بڑا ہی محظوظ ہوا کرتا تھا۔ ہمارے گاؤں میں ایک کراڑ ہوتا تھا، یہ کراڑ ایک ذات ہوتی ہے، ان کے پاس ایک بھینس تھی اور بھینس کا چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا تو ہم سب بچے بڑے چاؤ سے اسے دیکھنے گئے۔ اب وہ کراڑ کیا کرتا کہ جب اس نے بھینس کا دودھ دھونا ہوتا یا دودھ دھونے کا وقت ہوتا تو اس بچے کی رسی کھول دیتا، وہ بچہ جھٹ سے اپنی ماں کے پاس جاتا، اور جیسے ہی وہ دودھ پینے لگتا وہ کراڑ فوراً بچے کو کھینچ کر زبردستی باندھ دیتا، اور وہ برتن جسے وہ ڈھونی کہتے تھے اس میں دودھ دھونے لگتا۔ اب اس وقت تو ہم بہت انجوائے کرتے تھے اس سچویشن کو کہ جی دیکھیں ذرا کس قدر مزہ آ رہا ہے، لیکن جب میں آج کچھ بڑا ہو گیا ہوں تو بڑا دکھی ہوتا ہوں وہ واقعہ یاد کر کے۔ تو دیکھیے اس کراڑ کا وہ عمل بے شک ناشکری اور ظلم پہ مبتلا تھا۔ وہ بھینس کے بچے کا جو دودھ تھا اس کے حصے کا دودھ بھی چھینتا تھا۔ وہ خدا کی اس مہربانی پہ شکر نہیں کرتا تھا کہ اسے ایک دودھ دینے والی بھینس کا مالک بنا دیا، بلکہ وہ بھینس کے بچے کے حصے کا دودھ بھی قبضہ کرتا تھا۔ اب یہ ناشکری والا فعل ہے۔ جناب وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اور جو متکبر تھی اپنی اچھائیوں پہ اتراتی تھی، برائیوں پر بھی فخر کرتی تھی،
خدا کی نعمتوں کو اپنی محنت کا صلہ قرار دیتی تھیں، اور یہ بات کرنے کا مقصد کسی کو ڈرانا مقصود نہیں ہے، بلکہ آپ کو اور اپنے آپ کو تنبیہ کرنا مقصد ہے۔ اب نہ صرف اللہ کی مہربانیوں کا شکر ادا کیجیے، بلکہ جو آپ پہ احسان کرے اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ اس سے معاشرے کے کئی بگاڑ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر بس میں آپ کو کوئی سیٹ دے دے تو بجائے یہ سوچنے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے میری شخصیت سے مروب ہو کر سیٹ چھوڑی ہے، یا اس وجہ سے راستہ دیا ہے کہ جی اشفاق صاحب تو بڑے ہی دانشور اور رائٹر قسم کے انسان ہیں، یہ سوچ کر خیال کریں کہ جناب یہ اس کی مہربانی اور بندہ نوازی ہے کہ اس شخص نے ہمارے لیے سیٹ چھوڑ دی یا راستہ دے دیا، اور اس پر اس کا شکریہ ادا کیجیے۔ پیارے بچوں، اگر یہ روایت ڈال دی جائے تو نہ صرف محبت کے سلسلے پروان چڑھیں گے، بلکہ کئی مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے سارے موسموں سے اس لیے پیار کرنا شروع کر دیں کہ گرمی سے گندم پکتی ہے، آم آتا ہے، کس قدر مہربان موسم ہے، سردی میں مونگ پھلی کے نظارے ہیں، بادام چلغوزہ تیار ہوگا، بارش برسے گی تو دریاؤں میں نہروں میں پانی آئے گا، کھیت سرسبز ہوں گے، خوشحالی آئے گی، کہیں کہ خزاں کتنی اچھی ہے، بہار کی نوید لاتی ہے۔ تو بجائے کسی بات کو نیگیٹو لینے کے پازیٹیو لینا شروع کیجئے، اور آدھے خالی دریا کو آدھا بھرا ہوا دریا کہنا شروع کیجئے، تو جو بہتری ممکن ہے وہ ہمارے کئی منصوبوں اور اسکیموں سے بھی بہتر رہے گی۔ جب میں اٹلی میں درس و تدریس کے لیے گیا تھا تو وہاں میرے کولیگ نے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ ہم لائبریری میں بیٹھے تھے اور پازیٹیو اور نیگیٹو رجحانات پر بات کر رہے تھے۔ کہنے لگے اشفاق صاحب ہمارا انداز فکر ٹھیک نہیں ہے، ہم ہر اچھی بھلی چیز کو بھی بری بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اور اس حوالے سے وہ مجھے لندن کے ایک شاعر کا مصرع سنانے لگے، جسے جنت میں غلامی سے دوزخ کی سرداری بہتر ہے۔ اس نے کہا ہم سے شیطان کی اپروچ زیادہ بہتر ہے، مطلب ایک نہایت منفی بات کو بھی ایک مثبت انداز میں سوچ رہا ہے۔ یہ لائن ایک برطانوی شاعر جان ملٹن کی مشہور زمانہ کتاب سے ہے جو شیطان سے منسوب کی گئی۔ ایک روز ہم ڈیرے پہ بیٹھے تھے اور میں نے بابا جی سے کہا کہ بابا جی شکر کیا ہوتا ہے؟ بابا جی مسکرائے اور کہنے لگے شکر وہ ہے جو نہیں کیا جاتا۔ کہنے لگے اپنی بوتھیاں دیکھیے تم نے، تم سے کئی ریڑے والے پھل فروش مزدور خوبصورت ہیں، قوی جسم کے مالک ہیں، لیکن ان کے باوجود تم ان سے بہتر ماحول میں رہتے اور اچھا پہنتے اور کھاتے ہو۔ یہ شکر والی بات ہے، لیکن اس کے باوجود شکر کہیں نہیں۔ فرمانے لگے مومن وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میلے اور گندے ہوں، اس کا دل صاف اور شفاف ہو، وہ ہر حال میں اللہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہو۔ خواتین حضرات، بابا کی وہ بات سن کر جب میں نے اپنے گریبان میں جھانکا تو سوائے خداوند تعالیٰ سے شکووں کے کچھ نہیں تھا۔ شکر گزاری نام کی کوئی چیز دور دور تک نہیں تھی۔ میں اپنی دانش، عقل اور پڑھائی کے زوم میں کچھ زیادہ ہی کبڑا ہوتا جا رہا تھا۔ سجدہ شکر کے لیے میری کمر میں خم ہی نہیں تھا۔ تو میں نے تہیہ کیا کہ اب تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر ہی رہوں گا، لیکن یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ یہ خواہش میرے دل کے اندر ہے اور اندر ہی رہی ہے، باہر نکل کر عملی شکل اختیار نہیں کر پائی۔ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب میں نے بس اللہ کا شکر گزار بندہ بن جانا ہے، اچانک لائٹ چلی گئی اور میں اپنے آپ سے کیا ہوا سارے کا سارا وعدہ بھول گیا۔ میرے ذہن میں شکوہ آیا کہ جی وابڈا والوں کو بھی سوائے بجلی بند کرنے کے تو کوئی کام ہے نہیں، اتنی گرمی ہے، بجلی بند کرنے کا کیا جواز بنتا ہے۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ بجلی کی اچانک بندش کسی انسان کے لیے باعث رحمت ہو، کسی کے جسم کو کرنٹ نے چھوا ہو اور بجلی کی بندش نے اس کی زندگی بچا دی ہو سکتا ہے وہ بچنے والا پورے خاندان کا واحد کفیل ہو اور خدا ترس ہو۔ لیکن جی ناشکری کی بیماری ہمارے وجود میں ایسے سرایت کر چکی ہے، اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہو گئی ہیں کہ ہم انہیں کاٹنے سے عاجز ہیں۔ شکریہ میں وہ مغرب والے جن کو میں مثال کے طور پہ پیش نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ ہم سے آگے ہیں۔ آپ کسی فلم میں ان سے مل کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو اتنی بار تھینک یو کہیں گے، آپ خوشی سے سرشار ہو جائیں گے۔ راہ چلتے ان کا کندھا آپ سے ذرا بھی ٹکرائے تو باقاعدہ سوری کہیں گے اور معمولی سی مہربانی پر فوراً تھینک یو کہیں گے۔ یہ اچھا انداز ہے۔ امید ہے کہ آج کے بعد آپ اور میں تھوڑی سی کوشش ضرور کریں گے کہ شکر گزار بندوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، زیادہ نہ صحیح، تھوڑے ہی صحیح۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔